خواجہ رفیق شہید کی زندگی اول تا آخر ہمارے لیے اور بالخصوص میرے خاندان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک پہلے تشکیل پاکستان اور پھر تعمیر و تحفظ پاکستان کی جدوجہد کی۔ وہ قائد اعظم اور اقبال کے سپاہی تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، عدم تشدد اور غریب و متوسط طبقے کی بالادستی اور معاشی اور سماجی انصاف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اسی مقصد کے لیے جیے، اسی مقصد کے لیے لڑے، گورے کی جیلیں بھی کاٹی اور پاکستان آنے کے بعد کالے انگریزوں کی جیلیں بھی کاٹی۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر لاٹھیاں بھی کھائیں ایوبی آمریت میں، اور بھٹو صاحب کی فسطائیت کے دور میں انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اس سفر میں اپنا کاروبار بھی تباہ کیا، اپنے خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دیانت اور عزم و استقلال کے چراغ روشن کیے رکھے۔ میرے عزیزو، والد کی شہادت کے بعد سلمان صاحب کی اور میری تربیت اور پرورش ہماری والدہ نے کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں ملے، بہت سے نہیں ملے۔ وہ ماں بھی تھیں، باپ بھی تھیں، اتالیق بھی تھیں اور ہماری پیر و مرشد بھی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی سے سخت ترین نظریاتی اور ذاتی اختلاف کے باوجود جب مجلس شورا بن رہی تھی اور لوگ بھاگ رہے تھے کہ اس شورا کا حصہ بنے، ہمارے خاندان نے پیپلز پارٹی سے سخت مخالفت کے باوجود ضیاء مارش اللہ کی حمایت نہیں کی اور کسی اس بندوبست کا حصہ نہیں بنے جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں پہلی بار 1982 میں جیل میں گیا۔ میں ایم اے کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا اور پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارٹ مخالف۔ ظاہر ہے میرے اندر تلخی تھی، کڑواہٹ تھی، لیکن جب میں جیل گیا تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھا۔ کسی نے پیمفلٹ لکھا تھا، کوئی آمریت کو للکار رہا تھا، کوئی جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، 10-10 20-20 سال کی قید کاٹ رہے تھے۔ کچھ کوڑے کھا کے وہاں آرام سے بیٹھے تھے اور ان کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے نظریات بدلنا شروع ہوئے، میری تلخی اور نفرت میں کمی آنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور مصطفیٰ کر کی فسطائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا، یہ ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیزو، 50 سال سے اوپر کے سیاسی سفر کے بعد، جس میں کم از کم 14 بار میں جیل گیا ہوں، جب حکومت بدلتی ہے میں نے جیل جانا ہوتا ہے۔ سلمان صاحب بھی کبھی کبھی جاتے ہیں، اس بار پھر بڑی لمبی جیل انہوں نے کاٹی میرے ساتھ، پہلے بھی کاٹتے رہے ہیں۔ اور مختلف ادوار دیکھنے کے بعد اور اپنے ہاتھ سے لڑائی لڑنے کے بعد، اور جو لڑائی لڑی اپنے طالب علمی کے دور میں، اس لڑائی کے بعد، ان سے دوستی کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائیاں، جھگڑے اور فساد اور طاقت کا استعمال ریاست کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ بدقسمتی سے، میں آج چند منٹ لوں گا، بدقسمتی سے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمارے بابائے قوم ہم سے بچھڑ گئے۔ ہندوستان کے بابائے قوم 19 سال زندہ رہے۔ وہاں جمہوریت آ گئی، وہاں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہیں بنا، یہاں وہ گٹھ جوڑ بنا اور پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ جو سیاسی جماعتیں عوام نے بنائیں انہیں پذیرائی نہیں ملی، جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائیں ان کو طاقت دی، کبھی طاقت دی،
کبھی ان کو بنایا کبھی گرایا اور یہ کھیل چلتا رہا. اس ملک میں مادر ملت سے لے کے آگے تک پاکستان بنانے والوں کو اور ان کی اولادوں کو ملک دشمن، غدار اور قومی سلامتی کے دشمن قرار دیا گیا. اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کی آبرو کو لوٹا، آئین کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کے، پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے اور انہیں قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی. وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اور جب کوئی ڈکٹیٹر گیا پیچھے اس کا کوئی نام لیوا نہیں بچا. میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے اس کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی تھی. پاکستان گوریلا وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا، پاکستان ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جمہوریت ہمارے خمیر میں موجود ہے. ہم سے جمہوریت چھینی جاتی ہے، ہم پھر جمہوریت پہ واپس آ جاتے ہیں. ہمارے جمہوری لیڈروں نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایسے کارنامے کے سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. لیکن یہ قوم اس کے باوجود جمہوریت سے مایوس نہیں ہوئی ہے. دیدہ دانستہ اسے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی جاگیرداروں کو لیڈر بنایا گیا، کبھی صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو لیڈری دی گئی، کبھی سیلیبریٹیز کو لیڈری دی گئی. پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آنے والوں کو دبایا گیا، کسی بھی جماعت کے لوگ تھے وہ. آج نتیجہ آپ کے سامنے. میرے عزیزوں، مجھے آج یہ کہنا ہے، میں اول آخر مسلم لیگی ہوں، اور مجھے مسلم لیگی کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت سو سے بڑا اور پرانا مسلم لیگی ہوں. میں نے تو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا فارم نومبر 1981 میں بھرا تھا، 81 نومبر میں فارم بھرا تھا، اور آج تک اپنی جماعت میں ہی ہوں. اپنی روش اور اپنا موقف نہیں بدلا، لیکن اصولوں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. بلاؤ مجھے آخری جیل میں، یہ جو پچھلی جیل تھی پتہ نہیں آخری یا یہ آگے کیا ہے، اس جیل میں بیچنے والوں کا انہوں نے بڑی نیکی کی. بڑے عرصے سے مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، اتنی فاسٹ لائف گزری. جیل میں بڑا ٹائم تھا، میں نے بہت سوچا، اور میں نے یہ سوچا کہ ریلوے کو ٹھیک کرنا یہ اب میرا کام نہیں ہے، کیونکہ میں ریلوے کو ٹھیک کر کے گیا، میرے بعد آنے والوں نے میری 5 سال کی محنت 5 مہینے میں تباہ کر دی. میں نے جیل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ہوں تو رائٹسٹ، لیکن آئندہ پالیٹکس لیفٹ پہ آ کے کروں گا. میں ایک مذہبی آدمی ہوں، لیکن پروگریسو پالیٹکس کروں گا. جو باتیں اب میں باہر کرتا ہوں، یہ باتیں میں جماعت کی میٹنگز میں ہمیشہ کرتا ہوں. میرے بہت سارے دوستوں کو یہ پتا، گواہ اس بات کے. دہائیوں سے یہ باتیں ہم جماعت کے اندر کرتے ہیں، پر اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ باتیں جماعت کے باہر بھی کروں. مزے کی بات یہ ہے، ابھی میں پوری بات نہیں بتاؤں گا آپ کو. یہ جو الیکشن تھا، جو میں لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میں تو جیل میں سوچ کے آیا تھا کہ جب باہر جائیں گے کبھی تو نفرت اور انتقام کو دفن کر دیں گے. اور میں جس دن کیمپ جیل سے نکلا تھا، اسی دن میں نے باہر نکلتا یہ کہا تھا کہ جنہوں نے مجھے قید کیا ان سے نفرت کا رشتہ نہیں ہے اور انتقام نہیں لوں گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی اس بات کو سنیں، کیونکہ نفرت اور انتقام کی بنیاد پر ریاستیں آگے نہیں بڑھتی، چلتی نہیں ہیں، بکھر جاتی ہیں. تو جب میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا، میرے حلقے کے پرخ سے اڑا دیے گئے. کچھ مہربانی جنرل فیض حمید نے کی تھی، جو کسر انہوں نے چھوڑی تھی وہ بعد میں پوری ہو گئی. میری جو قومی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کیے گئے. میرے مقابلے میں مذہبی جماعتوں کے امیدواروں کو لاگے کھڑا کیا گیا. میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا،
کیونکہ اتفاقاً جو صاحب یا جو 2-3 لوگ چاہتے تھے کہ میں اسمبلی میں نہ جاؤں، ان کا اور میرا ایجنڈا تقریباً ایک تھا. وہ بھی چاہتے تھے کہ میں قومی اسمبلی میں نہ جاؤں، اور میری بھی دلچسپی پہلے والی نہیں تھی. میں اسمبلیوں کا حال دیکھ چکا تھا. 3 بار صوبائی اسمبلی اور 4 بار قومی اسمبلی میں جانے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اسمبلیاں تو ریموٹ کنٹرول سے چلائی جاتی ہیں. جب آپ اسمبلی کو ریموٹ کنٹرول سے چلائیں گے، وہ اسمبلی کیا رزلٹ دے گی؟ وہ نشستن گفتن برخاستن رہ جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کا ووٹ کی طاقت پر اعتماد بار بار مجروح ہو رہا ہے. اسے مجروح ہونے سے بچایا جائے. ہم پہلے پی ٹی آئی کو سمجھاتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ میں رگڑا لگانے پہ تلے ہوئے تھے. آپ تقاریر اٹھا لیں، ہر تقریر میں ان کو کہتا تھا یہ کمبل، تم کمبل کو چھوڑو گے، کمبل نہیں چھوڑے گا تمہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں، اپنے مخالفین کو رگڑا دو، ان کے سر قلم کرو، ان کو سزائیں دو، ان پر ہیروئن ڈال دو، ان کو کرپشن کے جھوٹے مقدمات میں رگے دو، نواز شریف کو نہ ملنے دو ان کی اہلیہ سے، ان کی بیٹی کو ان کی موجودگی میں گرفتار کر کے مینٹل ٹارچر کرو، شہباز شریف کو رگڑا دو. ہماری ساری پارٹی کو رگڑا لگا. ہم انہیں کہتے تھے یہ رگڑا ایک دن ختم ہوگا، پھر آپ کی باری آئے گی. بدقسمتی سے ان کی باری آ گئی. مجھ جیسے لوگ اس باری پہ کوئی خوش نہیں ہے. جب کسی کو سزا ہوتی ہے رائٹلی رانگلی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. ہم نے کبھی بغلیں نہیں بجائیں، مگر میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو پچھلے دور میں ہماری سزاؤں اور ہماری گرفتاریوں کے اعلان کرتے تھے، بغلے بجاتے تھے. آج وہ جن کے ساتھ تھے ان کی گرفتاریوں اور سزاؤں پہ بغلے بجاتے ہیں. ان سے زیادہ بے حیا کوئی سروے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا، مگر وہ ہیں کیونکہ وہ سروس کرنے کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. ان کی زیرو ورتھ ہے. وہ خود کھڑے ہو جائیں بلدیاتی الیکشن جیت نہیں سکتے. انہیں ایوانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی گورنر بن جاتا ہے، کوئی سینیٹر بن جاتا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی میں چلا جاتا ہے. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں. میں لیاقت بلوچ صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور دوستوں نے بھی. لیکن ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سینئر ترین لیڈر ہونے کے باوجود انہوں نے جو بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیان مرصوص کے نتیجے میں پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند ہوا. ہماری بہادر افواج نے، ہمارے فوجی افسران نے، ہمارے جوانوں نے کمال کیا اور 6 گنا بڑے طاقتور دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا. الحمدللہ ایسی عزت بنی پاکستان کی دنیا میں. نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب دنیا میں پاکستانی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوئے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت تھی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا وہ دیوالیہ ہونے سے بچا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست اسٹیک پہ لگائی، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی اور ہم ریاست کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہاں تک بات ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی حکومت تاریخی کام کر رہی ہے اور اس کے اثرات اب گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں. مگر میں یہ بات اپنے قائدین کو بتاتا رہتا ہوں، اپنی پارٹی میں کرتا رہتا ہوں کہ اس کے ثمرات جو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے، اور بہت ساری ایفرٹ ضائع ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت تیز ہے. ملک میں کشمکش، سیاسی کشمکش بہت زیادہ ہے. یہ کشمکش نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے. آج حال یہ ہے کہ ہر گالی پنجاب کو دی جاتی ہے. نفرت کا مرکز پنجاب بنا دیا گیا ہے. عام پنجابی کا فیصلہ سازی میں بھائی کوئی کردار نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتا پنجاب کے عام آدمی کو، فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں.
पंजाब को गाली पड़ती है, लेकिन लाशें पंजाबियों की आती हैं, मेहनत कशों की, जिनका यहां की पॉलिसी मेकिंग से विचारों का बाहर से भी नहीं गुजर सकते। तो जनाब, मैंने ऐसी नफरत सूबों के दरमियान पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की। मुझे डर लगता है, मैं खौफजदा हूं। मैं चाहता हूं एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मशरकी पाकिस्तान के सानहे के अवामिल से सबक सीखा जाए, मगर नहीं सबक सीखा गया इस मुल्क में, इसलिए नफरत बढ़ती जा रही है। दावड़ साहब ने फेडरेटिंग यूनिट्स की बात की। मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं, जवाब नहीं मिलता कि टीटीपी से लड़ाई तो बनती है, बीएलए से लड़ाई तो बनती है, दहशतगर्दों का तो मुकाबला किया जाना चाहिए, मगर वो फोर्सेस जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं, उनके साथ आखिर हमारा क्या मामला है? मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं पाकिस्तान के नाम पे कि खुदा के लिए वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद करती हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए। वो सियासी कुव्वतें हैं या वो रियासती इदारे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सारे मसले खत्म हो चुके? क्या गुर्बत के खिलाफ जंग हम जीत चुके? क्या भूख खत्म हो गई है? क्या भारत का खतरा टल चुका? क्या अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक है? क्या दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी है? क्या हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं? बताएं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे दुश्मन है। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, एक दूसरे से लड़ते हैं। हम एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी जाया करते हैं। इस कौम के 78 साल जाया हो गए हैं, और कितने बरस जाया करेंगे हम पाकिस्तान के? पाकिस्तानियों का और कितना वक्त जाया होगा? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। यहां करने को बहुत कुछ है, लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं मिलता लोगों को। कैपिटल की फ्लाइट हो रही है, कैपिटल तो पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। ये कौन सोचेगा? दुरुस्त कहा है शामी साहब ने, ये सियासतदानों का काम है। सियासतदानों का काम है ये, वो अपने आप को कामयाब साबित करें। मार पड़ती है, रगड़े लगाए जाते हैं, फिर बर्दाश्त भी किया जाता है। हमने पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया। हमारे वालिद के कातलों को हमारे साथ बिठाया गया, हमने बर्दाश्त किया। उनके साथ हंस के मिले पाकिस्तान की खातिर। तो हमें बाकी लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। ये बात किए बगैर रास्ता नहीं बनेगा। बात करनी पड़ेगी, आज करें या कल, कल करें या परसों। बात करेंगे तो मसला हल होगा। जो कुव्वतें आइन पे यकीन रखती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को मानती हैं, उन्हें बैठना पड़ेगा। ज्यादतियां तो बहुत हुई हैं, रियासती अदारों पे हमले किए गए। 9 मई डिलिबरेटली किया गया, कोई साजिश नहीं थी। 9 मई डिलिबरेटली किया गया। उससे पहले जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, इमरान खान साहब को चाहिए था नो कॉन्फिडेंस का जमहूरी तरीके से मुकाबला करते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आइन की वायलेशन की और नो कॉन्फिडेंस उड़ा के रख दी। उनकी अपनी गलतियां बहुत हैं। 2 बार, मैं गवाही देता हूं, 2 बार हम इंतखाबात की तरफ गए। एक बार तब जब शाह महमूद कुरैशी साहब और डार साहब के पार्लेज हुए, मैं उसका गवाह हूं। सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ सेटल हो गया था, लेकिन खान साहब नहीं माने। और उसके बाद दूसरी मर्तबा जब बड़े मियां साहब ने शहबाज साहब को और हमें लंदन बुलाया और कहा ये गवर्नमेंट छोड़ दें आप, अभी 20 दिन हुए थे। उन्होंने कहा महंगाई की लहर आएगी, जिन्होंने किया वो भुगतें, मैं क्यों भुगतूं? ठीक कह रहे थे। फैसला हो गया। शहबाज साहब इंतजार कर रहे थे बड़े मियां साहब के सिग्नल का। जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे। उनको मनाने में 15-20 दिन लग गए। इमरान खान साहब को जब पता लगा कि हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं इलेक्शन में, उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस करके गन हमारी कनपट्टी पे रखी। अपना मौका जाया किया। अगर वो नो कॉन्फिडेंस के बाद कायदे इस इख्तलाफ बन के बैठ जाते तो बाकी था क्या 1.25 साल 1.5 साल? ना 9 मई होता, ना आज वो जेल में होते, और ना हमें ये इतनी कशमकश करनी पड़ती। फिर